بات اتحاد کی چلی اور ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ تم سب ایک ساتھ مل جل کے رہو۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہماری فیملی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اپنی فیملی میں جو سب سے موسٹ سینئر ہوتا ہے اسے چن کر اسے اپنا قائد بنا کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا خاندانی اتحاد بنا رہے۔ ہم اس سے ملی اتحاد نہیں کرتے، قومی اتحاد مشربی نہیں، اس سے ہم خاندانی اتحاد رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ کوئی ملک ہم پر چڑھائی کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، ہمیں اپنے ملک کے حدود کو بچانا ہے، سنبھالنا، تو ایسی صورت میں ہم سنی اتحاد نہیں کریں گے، قومی اتحاد کریں گے۔ پھر وہاں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی برادری کا ہو، کیونکہ سامنے مارنے والا دشمن نہ ہندو دیکھے گا نہ مسلمان، وہ تو ہندوستانی دیکھتا ہے۔ تو وہ ہندوستانیت کو بچانے کے لیے ہم اپنا قومی اتحاد آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہمارے مشرب و مسلک میں کوئی مسئلہ آ گیا، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی، اور آپس میں سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اپنی مشربی عزت کو بچانے کے لیے ہم مشربی اتحاد کریں گے، اور مشربی اتحاد کر کے ان لوگوں کو بتائیں گے جو تخریب کاری کا کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کبھی امت مسلمہ پہ کوئی مصیبت آئی، چاہے وہ ہمارے قرآن اور ہمارے نصوص جو دلائل قطعیہ شرعیہ سے ثابت ہیں ان پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، اگر مصطفیٰ کے ناموس پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا، صحابہ کرام کی عزت کو پامال کرنے کی کوئی کوشش کرے گا، اگر ہمارے اساسی امور کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو وہاں سارے مسلمان مل کے ملی اتحاد کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم سنی اتحاد کرتے ہیں، کبھی ہم مشربی اتحاد کرتے ہیں، کبھی ہم قومی اتحاد کرتے ہیں، کبھی ہم خاندانی اتحاد کرتے ہیں، کہ آج اگر دب کے رہو گے تو ہمیشہ دبے رہو گے۔ آج تمہارا مقابلہ طاغوتی طاقتوں سے ہے تو تمہیں کسی ملی نہیں بلکہ مکمل قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ کوئی اسلامی ہی کے نام پر تخریب کاری شروع کر دے، نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے، صحابہ کو گالی دینے کے نام پہ کوئی فرقہ ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کی شان کو گھٹانے کے لیے کوئی فرقہ بن رہا ہے، تو وہاں انشاءاللہ اگر ایسی ضرورت آ گئی تو ہم سنی اتحاد کریں گے۔ آج یہاں ملی اتحاد کی ضرورت ہے، تاریخ گواہ ہے۔ This particular point has to be noted۔ آج ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں سب کو پتا ہے، ان حالات میں اس اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اجازت کے ساتھ توجہ چاہوں گا۔ ذرا سا اپنے صافہ ٹوپی داڑھی رکھ لی اور یورپ گئے، امریکہ گئے، تو آپ کو دور ہی سے جو ہے لوگ ٹاننے لگتے ہیں، یہ لگتا ہے یہ دہشت گرد ہے کیا، ٹیررسٹ ہے کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک میرے نبی کا قدم مکے میں نہیں پڑا تھا، توجہ چاہوں گا، دہشت گردی تب بہت عام تھی، چاہے وہ ابو جہلی ٹیررزم ہو، چاہے ابو لہبی ٹیررزم ہو، چاہے عتبہ کا ٹیررزم ہو، چاہے شیبہ کا ٹیررزم ہو۔ عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا، بالکل اچھوت کہا جاتا تھا۔ نبی نے قدم رکھا، عورتوں کے اچھے دن آ گئے۔ اچھے دن سمجھتے ہو نا، پچھلے 4.5 سال سے ہم سن رہے ہیں اچھے دن اچھے دن۔ ہمارے تو اچھے دن تبھی آ گئے جب ہمارے بیچ مصطفیٰ آ گئے۔ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، درگور کیا جاتا تھا۔ تاریخ گواہ کہ نبی نے قدم رکھا مکے پر تو لڑکیوں کو زندہ دفنانا بند۔ جب تک نبی نہیں آئے تھے عورتوں کو اچھوت ابھاگن کہتے تھے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ، نبی نے قدم رکھا اور خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تو ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ مل گیا۔ اور جن لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، نبی نے قدم رکھا
تو ان کا دفنانا بند، اور اسی رحم و کرم کی ایک کرن غریب نواز کے نام سے چمکی تو یہاں ہندوستان میں بھی عورتوں کو زندہ جلانا بند۔ تمہیں کہنا پڑے گا there is no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. And obviously he is the ambassador of peace. تم پیسفل ریلیجین میں آتنکواد ڈھونڈ رہے ہو؟ انہیں ڈھونڈو جو منتشر ہیں۔ اب ہمیں ہوش آ گیا ہے، اب ہم ایک ساتھ رہیں گے اور بتائیں گے کہ جس پیغمبر اعظم نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے ہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ ایک چیز میں اور بتا دوں کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ کیا ہے؟ Each and everybody knows that it's completely forbidden. بالکل منع ہے۔ تو اب جب منع ہے تو کوئی اسلامی شراب خانہ کہے گا؟ زناکاری حرام ہے اسلام میں تو کوئی اسلامی زنا خانہ کہے گا؟ جوا کھیلنا اسلام میں حرام ہے تو کوئی اسلامی جوا خانہ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ ایسے ہی اسلام میں آتنکواد، دہشت گردی، ٹیررزم حرام ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسلامی آتنکواد مت کہو، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری جماعت میں اتحاد نہیں۔ ایک ہو جاؤ تاکہ اگر کسی بے قصور کو آتنکوادی بنا کر اسے جیل کی سلاخوں میں بھیجا جائے تو کرناٹک کا ایک انسان نہیں، 90 لاکھ 90 لاکھ کھڑے ہو کے کہیں گے یہ دہشت گرد نہیں، ہمارا بھائی ہے۔ میں تم سب کو غریب نواز کے نام پر اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، صابر پاک کے نام پر اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، مخدوم سمنا کے نام پر اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، محبوب الہی کے نام پر اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، اولیاء کرناٹکا خواجہ بندہ نواز کے نام پر اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں۔ تم سب کو میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نام پر اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں۔ ڈونٹ فائٹ ٹوگیدر، پیار سے رہو، محبت سے رہو، مل کے رہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں۔ ہم بھول گئے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم وہی تو تھے جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں فتح یابی کا تاج اپنے سر پہ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم متحد تھے۔ ہم وہی ہیں جو صرف 72 تھے مگر دشت کربلا میں صبر و استقامت کی ایک مہر لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم متحد تھے۔ ہم وہی ہیں جنہوں نے اسی ملک میں 1000 سال حکومت کی، ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکا کیونکہ ہم اس وقت متحد تھے۔ ہم کم تھے لیکن ہم میں دم تھا۔ آج ہم بڑھ گئے ہیں لیکن منتشر ہیں، اختلافات کے شکار ہیں، ایک دوسرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ میں ایسے موقع پہ اپنے ایوان سیاست کے ان رہنماؤں سے بھی اپیل کروں گا جو صفحے اول میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، those all seated in front of me and ماشاءاللہ ان میں سے کچھ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کچھ ممبر آف لاجسٹک اسمبلی ہیں، MLA ہیں۔ آج آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی بنی ہے۔ لوگوں نے آپ پر یقین کیا ہے، اپنا نمائندہ سمجھا ہے، اپنا رہنما سمجھ کے آپ پر مہر ثبت کی ہے، بٹن دبایا ہے۔ آپ کو 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ اب ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی صدیق اکبر جیسا حکمراں، کوئی فاروق اعظم جیسا حکمراں ہم میں نہیں ہے، کوئی عثمان ذی النورین جیسا حکمراں ہم میں نہیں ہے، کوئی مولا علی جیسا حکمراں ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی جناب امیر معاویہ جیسا حکمراں بھی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آج اس قحط الاکابر کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس لیے ہم یہ جو پولیٹیکل لیڈرز جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی قومی اور ملی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے قوم کی بات کو ایوان بالا تک لے جائیں، ایوان ذیلی تک لے جائیں، دہلی تک لے جائیں، تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ قوم مری نہیں ہے، صرف سوئی تھی، آج جاگ گئی ہے، آج جاگ گئی ہے، کہ سب سمجھ جائیں کہ ہم سونے والے نہیں، اپنے قوم کے درد میں رونے والے لوگ ہیں۔
आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक हो जाओ मुसलमानों। आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं, मुत्तहिद हो जाओ, गेट टुगेदर, स्टे टुगेदर, ईट टुगेदर, थिंक टुगेदर, रीड टुगेदर। हर काम एक साथ करो और इस अंदाज से करो कि जब तुम्हें कोई देखे तो कहे वाह, जब ये यहां इतने मुत्तहिद हैं तो वहां कितने मुत्तहिद होंगे। जब ये फर्श पर इनका ये हाल है तो मैदान क़यामत में इनके इत्तेहाद की क्या मिसाल दी जाएगी। एक मर्द खड़ा होता है, बेदार होता है, तो सबको बेदार करने की सलाहियत रखता है, सबको ताकत देने की इच्छा शक्ति रखता है। तभी तो इकबाल ने हमें बेदार करने के लिए कहा था कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश